بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح میں تعامل کا 10واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ نوع ثانی جو حروف مشبہ بالفعل سے متعلق ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو نوع ثانی میں حروف مشبہ بالفعل کا بیان چل رہا ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان میں سے ان و ان کا ان لاکن ان 4 کے متعلق تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ آگے لیتا اور لعل 2 حروف ہیں، ان کے بارے میں تفصیل اس سبق میں بیان ہوگی۔ سب سے پہلے ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ وَلَيْتَ وَهِيَ لِلتَّمَنِّي مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ أَيْ أَتَمَنَّى قِيَامَهُ وَلَعَلَّ وَهِيَ لِلتَّرَجِّي مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِي والفرق بين التمني والترجي أن الأول يستعمل في الممكنات كما مر والممتنعات مثل ليت الشباب يعود والترجي مخصوص بالممكنات فلا يقال لعل الشباب يعود وتدخل ما الكافة على جميعها فتكفها عن العمل كقوله تعالى انما الہکم الہ واحد وانما زید منطلق۔ اس کے بعد ترجمہ اس طرح ہے، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف لیتا بھی ہے، یہ تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لیت زیدن قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، ای یعنی اتمنی میں تمنا کرتا ہوں، قیامہ اس کے کھڑے ہونے کی، ولعل اور چھٹا آخری حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے لعل، یہ ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمنی کا مطلب ہے کہ کسی کام کی تمنا کرنا، کاش ایسا ہوتا، اور ترجی کسی کام کی امید ظاہر کرنا کہ امید ہے کہ ایسا ہو یا شاید ایسا ہو، جیسے لعل السلطان یکرمنی، شاید کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا اکرام کرے گا، یا امید ہے کہ وہ بادشاہ میرا اکرام کرے گا۔ ان میں والفرق بین التمنی والترجی، تمنی اور ترجی کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے ان الاول کہ ان میں سے جو پہلی چیز ہے یعنی تمنی، وہ ممکنات میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو چیزیں ممکن ہے، جو کام ہو سکتے ہیں ان میں بھی بندہ تمنا کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ مثال گزری ہے، زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے تو اس کی بندہ تمنا کر رہا ہے۔ والممتنعات، اور جو کام محال ہیں، ناممکن ہیں، ان میں بھی تمنا کی جا سکتی ہے، ان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے تمنی، جیسے اس کی مثال یہ ہے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ تو جوانی کا لوٹ آنا تو محال ہے، ناممکن ہے، تو اس کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے۔ تو تمنی ممکنات میں بھی اور ممتنعات یعنی جو ناممکن چیزیں ہیں، محال چیزیں ہیں، ان میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ والترجی مخصوص بالممکنات، جبکہ جو دوسری چیز ہے ترجی، وہ صرف ممکن جو کام ہوتے ہیں، جو ممکن باتیں ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، جو ناممکن چیزیں ہیں ان میں امید ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ فلا یقال، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا لعل الشباب یعود، امید ہے کہ جوانی لوٹ آئے گی یا شاید کہ جوانی لوٹ آئے، کیونکہ جوانی کا لوٹنا ممکن نہیں ہے تو اس میں ترجی استعمال نہیں ہوتی، یہ صرف ممکنات کے ساتھ خاص ہے۔ وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَةُ عَلَى جَمِيعِهَا، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی داخل ہوتا ہے ما، جو کہ کافہ ہے ان سب کے اوپر، یعنی یہ جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں ان سب کے ساتھ ما بھی آ جاتا ہے، اس ما کا نام ہے ما کافہ۔ یہ کافہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ، یہ جو ما آتا ہے یہ ان سب حروف کو روک دیتا ہے عمل کرنے سے۔ جو ان کا عمل شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، تو ما کافہ جب ان کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر یہ حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، پھر یہ حروف مشبہ بالفعل والا عمل نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو انما یا کأنما لاکنما یہ جو حرف ہوگا یہ عمل نہیں کرے گا، یہ غیر عاملہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو الفاظ آ رہے ہوں گے وہ سادہ مبتدا اور خبر بنیں گے،
وہ ان کا اسم اور ان کا خبر نہیں بنے گی۔ تو اس کی مثال دی ہے ایک قرآن سے کہ قوله تعالی انما الہکم الہ واحد، تو انا کے ساتھ ما آ گیا ہے، تو اب اس نے عمل نہیں کیا۔ الہکم یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے، الہ واحد یہ مرفوع ہے، خبر ہے، یہ جس طرح عام مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انما زید منطلق، ان کے بعد ما آ گیا ہے، تو اگر ما نہ ہوتا تو ان زیدن منطلق ہوتا، زید پر نصب ہوتا اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن ما نے اس کو عمل کرنے سے روک دیا ہے، اب یہ ان عمل نہیں کر رہا۔ اب زید مبتدا ہے، مرفوع ہے، منطلق خبر ہے، مرفوع ہے۔ اس کے بعد اس کی ترکیب ہے، تو پہلے ہم 4 قسم کی تراکیب کرتے رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار سارا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اصل جو ترکیب ہوتی ہے وہ چوتھی ترکیب ہی ہوتی ہے، تو پہلی 9 کے اندر پہلی 3 تراکیب بھی بیان کی گئی ہیں، تو وہاں سے طریقہ کار آپ سیکھ لیں، اور امید ہے کہ آپ نے وہ سب سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے مطابق آگے بھی جتنے اسباق آئیں گے اس میں آپ پہلی ترکیب، دوسری ترکیب، تیسری ترکیب خود حل کر سکتے ہیں، اور مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کے لیے خود ہی حل کرنا بہتر ہے۔ تو اس لیے ابھی صرف چوتھی ترکیب کی جائے گی، اس سے وہ جو تیسری اور دوسری تراکیب ہیں وہ بھی سامنے آئی جاتی ہیں۔ تو اس میں لیتا، اس سے پہلے ہم مبتدا محذوف مانیں گے۔ خامسھا، حروف مشبہ بالفعل کی بات چل رہی ہے، تو خامسھا یعنی جو ان حروف مشبہ بالفعل میں سے 5واں حرف ہے وہ لیتا ہے، تو خامسھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لیتا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے پھر یہ مبتدا ہے، لام حرف جر، التمنی مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر یہ ثابتۃ سے متعلق ہوگا، اور پھر یہ خبر بن جائے گا، تو مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہاں پر مثالہ مبتدا محذوف ہم مانتے ہیں، تو مثالہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، مثل مضاف، جس طرح نحو مضاف ہوتا ہے اس طرح مثل بھی مضاف ہوتا ہے۔ لیتا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفسر، ای حرف تفسیر، آگے اتمنا فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل ہے، قیامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ تفسیر ہے اس جملے کے لیے۔ یہ مفسر اور تفسیر سے مل کر یہ پورا مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی مثالہ مبتدا محذوف کی۔ مثالہ مبتدا محذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہاں پر سادسھا مبتدا محذوف ہم مانیں گے، سادسھا یعنی چھٹا لعل ہے، تو سادسھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لعل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہی مبتدا للترجی، لام حرف جر، ترجی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف، مثل مضاف، لعل حرف مشبہ بالفعل، السلطان اس کا اسم، یکرمنی یہ فعل فاعل اور آگے یا ضمیر مفعول بہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثالہ مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الفرق بین التمنی والترجی، الفرق یہ مصدر ہے، بین مضاف، التمنی معطوف علیہ و حرف عطف، الترجی معطوف، یہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بین کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنے گا الفرق مصدر کے لیے، یہ مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، آگے پھر یہ اس کی خبر آئے گی۔ تو اس میں ان حرف مشبہ بالفعل، الاول یہ اس کا اسم بنے گا، یستعمل یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، فی حرف جر، الممکناتی معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، الممتنعاتی معطوف،
درمیان میں جو کما مرہ ہے یہ مثال ہے، اس کی الگ سے ترکیب ہوگی جملہ معترضہ کے طور پر۔ تو الممکنات معطوف علیہ واو حرف عطف، الممتنعاتی یہ معطوف ہے، معطوف علیہ سے مل کر یہ مجرور بنے گا، فی کا جار مجرور سے مل کر یہ یستعمل فعل مجہول کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی یہ خبر ہے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنے گا، اور واو حرف عطف الترجی یہ مبتدا ہے، مخصوص صیغہ اسم مفعول ہے، اور اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، بالممکناتی با حرف جر ہے، الممکناتی مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ صیغہ اسم مفعول کے متعلق، صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ الترجی مبتدا کے لیے خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے۔ تو یہ جو پورا جملہ ہے ان الاول یستعمل فی الممکنات والممتنعات یہ معطوف علیہ، والترجی مخصوص بالممکنات یہ معطوف، یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر یہ خبر بن جائیں گے اس الفرق مبتدا کے لیے، یعنی ترجی اور تمنی کے درمیان فرق کیا ہے، یہ مبتدا ہے، اور آگے یہ پہلا ممکنات اور ممتنعات دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ترجی صرف ممکنات کے ساتھ خاص ہے، یہ دونوں جملے اس فرق کی خبر ہیں۔ تو یہ معطوف علیہ سے مل کر یہ اس فرق و مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ درمیان میں جو مثالیں ہیں ان کی الگ ترکیب کریں گے، تو اس میں یہاں پر مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، کاف حرف جر ہے، ما موصولہ ہے، مرہ فعل ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور ہے کاف کے لیے، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر بنے گی مثال ہو مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر بھی مثال ہو مبتدا محذوف مثل مضاف، لیتا حرف مشبہ بالفعل، الشبابہ اس کا اسم، یعود فعل فاعل سے مل کر لیتا کی خبر، یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثال ہو مبتدا محذوف کی، تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فلا یقال یہ لا یقال فعل مجہول ہے، آگے یہ جملہ اس کا نائب فاعل بنے گا پورا جملہ، لا یقال فعل مجہول، لعل حرف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم، یعود فعل فاعل سے مل کر اس کی خبر، تو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل بنے گا لا یقال فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے تدخل فعل ہے، ما موصوفہ، الکافۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ تدخل کا فاعل ہے، اعلیٰ حرف جر، جمیعہا مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ تدخل فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے تکفو یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول بہ ہے، عن حرف جر، العملی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ تکفو فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، کاف حرف جر ہے، قولی مضاف، ہا ضمیر یہ ذوالحال ہے، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال ذوالحال سے مل کر قول مضاف کے لیے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول، انما یہ کلمہ حصر، یعنی اس میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے، تو ما کافہ آنے کی وجہ سے اب اس کو حرف مشبہ بالفعل یا آگے والے کو اس کا اسم وغیرہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس پورے جملے کو، اس پورے دونوں حرفوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کلمہ حصر، انما کلمہ حصر۔ الہکم مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الہ موصوف، واحد صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، انما اس میں بھی ان حرف مشبہ بالفعل ما کافہ ہے، تو اس پورے کو کہا جاتا ہے انما کلمہ حصر۔
زید مبتدا منطلق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو یہ دونوں جملے معطوف علیہ سے مل کر کاف حرف جر کے لیے مجرور ہیں۔ یہ کاف یہ مثلو کے معنی میں ہے، تو یہ جار مجرور سے مل کر یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر بنے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی بات ہے، یعنی تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ انما جس میں حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما آ جائے، اس کا یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر حصر ہو جاتا ہے، یعنی صرف یہی بات ہے۔